بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري والمسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفوں کا مالک، تمام کائنات کا خالق، انسان، جنات، جمادات، نباتات، حجر و شجر، مچھلیاں و تتلیاں، غرض کہ زمین و زماں، مکی و مکان میں رہنے والی ساری مخلوق کا وہ اکیلا پالنہار و پروردگار، رؤوف الرحیم، بڑا ہی ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو سب سے بڑا غوث اعظم ہے، جو سارے مشکلوں کی دور کرنے والا مشکل کشا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہ زندگی موت کا مالک ہے، وہ عزتوں ذلتوں کا بہت ہی بڑا دینے والا شہنشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سارے مخلوق کی جان ہے. اللہ رب العالمین کے اختیار میں دونوں جہاں کی ملکیت و ملوکیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس کا نہ کوئی ثانی ہے، جس کا نہ کوئی بھائی ہے، جس کی نہ کوئی بہن ہے، جس کے نہ کوئی ماں باپ ہے، جس کے نہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ اکیلا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے تھا، اب بھی ہے، آخر تک رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے. اسے نہ کبھی نیند آتی ہے، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ اس پر کبھی فنا و بربادی کا مہیا لازم ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے قدرت میں کسی کے مشورے کا دخل نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے جو چاہے کرتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہوا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. وہ بڑا ہی عظیم، بڑا ہی اکبر، بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی افضل، وہ قادر مطلق ہے. اس اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل میں نفس مطمئنہ ہونا ضروری ہے. جس انسان کا دل رب ذوالجلال والاکرام کو دیکھے بغیر، اس اللہ رب العالمین کا نظارہ کیے بغیر ایمان لائے، اس کی قدرتوں کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو جانے، یہ مومنوں کا کام ہے. میرے دینی بھائیوں، جو اس اللہ رب العالمین کی وحدت کو سمجھ گیا، جو اس رب ذوالجلال والاکرام کے قدرت کو جان گیا، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کامیاب ہے. جس انسان نے رب کی خلقت میں ایمان لانا تو درکنار ڈاؤٹ بھی کیا، شک بھی کیا، وہ راہ راست سے گمراہ ہو گیا. میرے عزیز دینی بھائیوں، اسلامی میرے آواز کو سننے والے دیگر احباب اور عزیز بچوں، دینی حمیت کے پرنور نوجوانوں اور مذہب اسلام کے ذی عزت باوقار بزرگوں، الحمدللہ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 11 مارچ کو بعد نماز مغرب بروز جمعہ، بعد نماز مغرب تا رات 9 بجے چلنے والا یہ پروگرام، جو 11 مارچ 2011 اتوار کے دن IIC کے اس پروگرام میں جس موضوع کی لب کشائی کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اسلام کے نام پر دھوکہ، فراڈ، اسلام کے نام پر دھوکہ، اسلامنا ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹಾಕುವ ವೇಷ ಕೊಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ. اسلام کے نام پر جو انسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور جو دنیا کے خرافات کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے، اس دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں.
الحمدللہ اس اللہ عز و جل کی توفیق سے، اس رب ذوالجلال والاکرام کی مدد سے جو بھی میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی دلیل کے ساتھ کہوں گا۔ میرے اس موضوع کے اندر چند کلپنگز بھی بتائے جائیں گے، دنیا میں چلنے والے خرافات کو حقیقت کے آئینے کی طرح کلپنگ بھی بتائے جائیں گے۔ برائے مہربانی یہ کلپنگ کسی خاص مسلک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی خاص مکتب فکر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ دعوتی مشن، ہمارا یہ دعوتی مقصد کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا، کسی کے عزت آبرو کو اٹھا کر اچھالنا یہ ہرگز نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، دین اسلام کے مذہب کو پلٹ کر خرافات کا نام دے کر عیاشیاں اپنانا، لوگوں کے اندر دیگر شیطان کے مکر و فریب کو اسلام کا نام دے دینا، یہ ہم دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ بس اس کا ازالہ کرنے کے لیے آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر آیت نمبر 9، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذہب کو دھوکہ پہنچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وما یخادعون الا انفسهم، گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما یشعرون، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر جو گہرائی اللہ تعالیٰ رکھا ہے، وہ انسان کے مائنڈ میموری کو اللہ جان کر ہی یہ سب بنایا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس مالک کو معلوم ہے انسان کتنے خامیوں کا پتلا ہے، کتنے غلطیوں کا مرکب ہے، اس کی رگ کہاں پر ویک پوائنٹ میں پھنستی ہے اور یہ کہاں ہوشیاری دکھانا چاہتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اسلام کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل انداز میں ہم کو دے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے اللہ کے بندو سن لو، اسی چیز کی اتباع کرنا، اسی چیز کی پیروی کرنا جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسمان سے نازل کیا ہے دلیل کی شکل میں، اے اللہ کے بندو اسی چیز کی اتباع کرنا، اسی چیز کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو چیز آسمان سے نہیں اتری اس کی پیروی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اب ہم کو دیکھنا ہے یہ دنیا میں جتنے خرافات ہو رہے ہیں، یہ دنیا میں اسلام کے نام پر جتنے مکر و فریب چل رہے ہیں، کیا یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں؟ کیا اس کی دلیل آسمان سے نازل ہوئے قرآن مجید کے اندر ہے، یا اس عمل کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے؟ اگر وہ آسمان کی دلیل ہے، وہ من جانب اللہ اگر ہے، تو اس کے عمل کرنے میں انسان کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ جو چیز آسمان سے نازل نہیں ہوئی، جس چیز کو میرے نبی پریکٹیکل کر کے نہیں بتائے، جس چیز کی دلیل اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ بھلے ہی ہمارے آنکھوں کو سونا نظر آئے، وہ ہماری آنکھوں کو ہیرا موتی نظر آئے، وہ ہماری آنکھوں کو ایک چمکنے والا چاندی نظر کیوں نہ آئے، وہ دھوکہ ہے، وہ اسلام کے اندر خرافات ہے، وہ بدعت ہے،
وہ گمراہی ہے، وہ شیطان کا بتایا ہوا مکر و فریب کا چال ہے، وہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان انسان کے سامنے اپنے شیطانی روپ میں آ کر نہیں بہکاتا، شیطان سب سے پہلے انسانوں کے سامنے بڑی داڑھی رکھ کر آتا ہے، بڑا پرہیزگار متقی اولیاء اللہ کی شکل میں آتا ہے۔ سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی پوجا کرنے کو لوگ کیسے شروع کیے؟ سب سے پہلے شیطان کی شکل میں آ کر نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندو بت بناؤ سجدہ کرو، نہیں، سب سے پہلے انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندو، اے میرے بھائیوں، تمہارے باپ دادا مر رہے ہیں، تم اپنے باپ داداؤں کی نشانی کے لیے کیا کرو گے؟ ان کی یاد دہانی کے لیے تم کرو گے کیا؟ تم کیا اپناؤ گے؟ اسی لیے تم ان کے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کے چہروں کو اپنے ذہن میں منحصر رکھنے کے لیے تم ایک مورتی تلاشو، ان کو دیکھ کر اپنے باپ داداؤں کو یاد کرو، ان کے احسان کو یاد کرو۔ اس طرح اس نے بت بنایا، ایک پیڑھی کو دیکھنے لگایا، ان کے بعد آنے والے پیڑھیوں کو کہا کہ تمہارے باپ دیکھتے تھے، تم ذرا دیکھ کر اپنے چہرے کو نیچے کرو، وہ چہرے نیچے کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد والے پیڑھیوں کے پاس آ کر شیطان کہا تمہارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، تم ذرا رکوع کرو، ان کے پیڑھیوں کو رکوع کروایا، پھر ان کے پیڑھیوں کو سجدہ کروایا۔ میرے دینی بھائیوں، یہ اسلام کے اندر ایک نئی چال جو بڑے داڑھی کے اولیاء اللہ کی شکل میں آ کر بتانے والا تھا، شیطان تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے تو لوگ تو سمجھے یہ ہمارے باپ داداؤں کی یاد تازہ رکھنے کا ایک بہترین مثال دے رہا ہے، ایک مشورہ دے رہا ہے۔ اس مشورے کا نتیجہ لوگوں نے اپنے خدا بنا لیے۔ یغوث، یعوق، ود، نصارہ، یہ کیا تھے؟ یہ ان کے بڑے بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، متقی تھے، کوئی ایسے ویسے شرک کے کام نہیں کرتے تھے، لیکن ان نیک لوگوں کے صفتوں کو انہی قوم کے اندر شرک کی بیماری نے اس نے پیدا کروا دیا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے بندو، میرا ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جائے گا، فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے بندو اس راستے کی پیروی کرنا، اس راستے پر گامزن رہنا، اس راستے پر چلتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو یہ صراط مستقیم سے تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ راہ راست سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، یہ آیت سنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور آپ نے ایک لکیر سے، ایک لکڑی سے ایک سیدھی لکیر آپ کھینچے، اس لکیر سے پھر دائیں بائیں دو لکیریں کھینچے۔ آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، میرے بتائے ہوئے سنت ہیں، قرآن اور حدیث، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو دو راستے آزو بازو گئے ہیں، ان راستوں پر شیطان بڑی خوبصورت شکل میں بیٹھا تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ، ادھر حلوے پوریاں ہیں، ادھر ڈھول تاشے ہیں، ادھر ناچ گانا ہے، ادھر دنیا کا انجوائے ہے، ادھر خوب ڈانس ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ۔ شیطان تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ آج 21 سینچری کے اس کلچر کے اندر انسان کا مائنڈ ترقی کر چکا ہے۔ آج انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو کلبوں میں چل رہا ہے، وہی کرنا چاہتا ہے جو دیگر مذاہب کے لوگ ڈھول بجا بجا کر ناچ رہے ہیں، اس کو وہ کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اگر اللہ کے رسول ایسا کام کیے ہیں، ہم کو کرنے میں دقت نہیں ہے۔ اگر یہ کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے ہیں، یہ شیطان کے روپ میں اولیاء ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کا ایمان اس کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دیا، اس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے رب کی عبادت کرتے کرتے، توحید کے عالم میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نور بنا کر اس کے چہرے کو چمکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اس ماحول کے اندر ایسے اولیاء، ایسے بزرگ جن کی داڑیاں پک گئی، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ سفید داڑیاں رکھنے والے بزرگ، یہ دین کا ٹھیکہ لینے والے علماء اپنے آنکھوں کے سامنے ناچ گانے کروا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا حربہ ہے. میرے دینی بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے یہ کلپ آپ دیکھیے، آپ کو یقین ہو جائے گا کیا وہ یہ اسلام ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے. اس کلپ کو دیکھیے. نعوذ باللہ من ذالک ہذہ الخرافات. میرے دینی بھائیوں، یہ دین کے بزرگ نام کے احباب جن کی داڑیاں دیکھنے کے بعد انسان کو اللہ یاد آنا چاہیے، یہ خرافات، یہ ناچ، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے بتائیے کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہی اسلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آج سے 1450 برس دے کر گئے تھے؟ کیا یہ صحابہ کرام کا منہج ہو سکتا ہے؟ للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ایسی لہو و لعب ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سچ فرمایا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو فضول باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی لغو باتوں کو خریدتے ہیں جن سے تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں. یہ کون ہے؟ یہ اس سارے کلپ کے اندر رہبر بن کر بیٹھنے والا، اس جلسے کے اندر سرپنچ بیٹھ کر لوگوں کو نچوانے والا، یہ پاکستان کا طاہر القادری ہے. یہ طاہر القادری ہے. لوگ اس کو اپنا مرید، اپنا ولی مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، بھلے ہی طاہر القادری ہو یا کوئی اور اللہ کا بندہ ہو، ہم کو کسی شخصیت سے دشمنی نہیں ہے. میرے دینی بھائیوں، طاہر القادری وہ اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں طاہر القادری سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک لگا کر، ایسی میوزک جو آپ نے اس کے اندر آڈیو نہیں سنی، صرف ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اس کی آڈیو کو گھر پہ جا کر ذرا آڈیو کی میوزک کو رکھ کر دیکھنا. یہ مصر کا گانا ہے،
یہ مصر کا سانگس ہے. اس سانگس کے اندر اگر کوئی مصری عورت عربی میں گانا گاتی ہے اور اس گانے کے اندر رسول کا نام لیتی ہے تو کیا وہ اسلام کا گانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام کو ایسے نچواتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے دینی بھائیوں، حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اس آیت کے اندر، قرآن مجید کے سورہ لقمان کی 6 نمبر آیت کے اندر، لَيَشْتَرِي مِنَ النَّاسِ لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ گانے بجانے کے آلات ہیں، یہ میوزک کے آلات ہیں. میرے دینی بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ دے ہم کو ایسے لہو العب سے. یہ دین کے لہو العب اسلام ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کے آلات کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے کے آلات کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ گانے بجانے کے آلات کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے. حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِيفَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میری امت کے اندر بعض ایسے آدمی پیدا ہوں گے، بعض ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کے کپڑے کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ ایک دین کا ٹھیکہ رکھنے والا عالم، اپنے آپ کو مفتی کہنے والا، اپنے آپ کو علامہ کہنے والا، وہ خود نہیں ناچ رہی ہے بلکہ پبلک کو یہ مفتی نچوا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء، بہت سارے وہاں پر دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جن کی داڑیاں پک گئی ہیں، اسلام کے نام پر بزرگ احباب جن کے داڑیاں، جن کے ٹوپیاں اور جن کے جھبے قبوں کو دیکھ کر کسی کو بھی دور سے سمجھنے والا سمجھے گا یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے گا. ان کے ناچ گانوں کو دیکھ کر کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کو نہیں شیطان کو یاد کرے گا. میرے دینی بھائیوں، اسلام اس بات کا نہیں ہے کہ تم بڑی ٹوپی لگا لو، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم بڑے شیروانی ڈال لو، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے بڑی پگڑیاں بن لو، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اچھا اپنا لباس وسائل بنا لو، بلکہ اسلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے صحیح مسلم شریف کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، وہ اللہ آسمان میں رہنے والا تمہارے جھبے قبے کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے حرکات و سکنات میں نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل کرو. سورت سننا ہے لیکن اندر پورا چننا ہے. سورت سننا رکھ کر اندر چننا بھرنے سے کچھ نہیں ہوتا. سورت سننے کی پیٹ پتل کا میرے دینی بھائیوں یہ مارکیٹ میں نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو سکہ ہے وہ قرآن ہے یا تو حدیث ہے. قرآن اور حدیث یہ رب ذوالجلال والاکرام کا اسلام ہے. اس اسلام کے اندر کوئی بھی آدمی لہو لعب کو لا کر گھسیڑ دے اور یہ کہے اسلام اس بات کا نام ہے، اسلام میں انجوائے ہوتا ہے. کون ناچنا پسند نہیں کرتا؟ کون اس طرح ڈانس کرنا پسند نہیں کرتا؟ شیطان چاہتا ہے تمہیں نچوانا، ناچو. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، لا یکونن من امتی، میری امت میں وہ زمانہ آئے گا، یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، یہ ہونا ہے، اور جو ہو رہا ہے یہ نبی کے آج سے 1450 برس پہلے کی پیشن گوئی ہے. نبی نے فرمایا تھا میری امت کے بعض لوگ ایسا کریں گے. کیا کریں گے؟ گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. ڈی ٹی ایس میوزک بجائی جا رہی ہے، بڑے بڑے الٹرا ساؤنڈ کی میوزک بجا بجا کر یہاں ناچ گانا چل رہا ہے، اور اس عورت کے ناچ پر، اس گانے پر سارے مجلسے، اس جلسے کے سارے عوام جھوم جھوم کر ناچ رہی ہے. بیٹھنے والا بیٹھ کے ہاتھ ہلا ہلا کے ناچ رہا ہے، کھڑنے والے گھوم گھوم کے ناچ رہے ہیں، اور کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
جس وقت میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گانے کے آلات کو اپنے اوپر حلال کر کے ناچنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یقیناً ایسے موقع پر لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ, میری امت میں یہ ضرور بضرور ہو کر رہے گا. کیا؟ یہ گانے بجانے کے آلات, یہ ناچ گانے کے حالات. جس وقت یہ ہوں گے اللہ کا عذاب اترے گا, اللہ کا عذاب اترے گا. جا کر حدیث کو اٹھا کر دیکھ لینا, بخاری 2203 حدیث نمبر, جسے علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 2203 کے اندر علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو تخریج کر کے لائے ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. نبی نے فرمایا جس وقت میری امت کے اندر عوام اور عالم مل کر ایسی حرکتیں کرنا شروع کریں گے, خسف و قذف و مسق, اللہ کے عذاب طرح طرح سے اتریں گے. نمبر 1, خسف, اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو زمین کے اندر دھسا دے گا, زمین کے اندر دھسا دے گا. پاکستان کے اندر زلزلہ آیا, کئی سووں کی آبادی زمین کے اندر دھس گئی. دنیا کے چپے چپے میں زلزلہ آیا. میرے دینی بھائیوں, زمین کا عذاب یہ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ہے, یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہے, ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا زمین میں دھسا دیا جائے گا. خزف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہ صرف اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائے گا بلکہ آسمان سے پتھروں کی برسات اللہ ان پر برسائے گا, پتھروں کی برسات برسائے گا. وہ مسخن, اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دے گا. چہرے ایسے رکھتے ہیں جن پہ داڑیاں کٹوا کر کلین شیو کر کے اپنے آپ کو بڑے سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ میرا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات واضربوا بالمعازف, جب لوگ شراب کو پینا شروع کریں گے, جیسے شراب پینے والا شراب کے نشے میں جھوم جھوم کے گاتا ہے, جھوم جھوم کے ناچتا ہے, وہ کبھی گرتا ہے کبھی لوٹتا ہے, جیسے شرابی جھومتا ہے ویسے گانے بجانے والے آلات والے ناچنا شروع کریں گے. نبی نے بیان فرمایا میری امت کے اندر جب ایسا عمل شروع ہو جائے گا, یاد رکھنا والخینات وضربوا, اور جب گانے والی لونڈیوں سے محبت کرنا لوگ شروع کر دیں گے, یاد رکھنا لوگ گانے بجانے کے آلات کو اپنے گھر گھر میں بسیرا کر لیں گے. اللہ کے ان 3 عذابات کا تم انتظار کرنا. اللہ یا تو زمین میں دھنسا دے گا, یا تو تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا, یا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اللہ رب العالمین پتھروں کی برسات برسائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی, میرے امتیوں میری سنتوں سے محبت کرو گویا تم مجھ سے محبت کرو گے. محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے, محبت رسول کے لیے ہونا چاہیے. جس آدمی کے دل میں شیطان کے لیے محبت ہوگی, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا قیامت کے قریب لوگ قرآن اور حدیث کو, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گانے والی لونڈیوں سے محبت کرنا شروع کریں گے, گانے والے سنگروں سے محبت کرنا شروع کریں گے, ناچنے والے لونڈوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب میری امت کے اندر ایسا ہونے لگے گا, یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے عذاب طرح طرح سے ایک بعد دھیرے تم پر آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے میرے صحابیوں, یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے انبیاء کو روانہ کیا, جتنے امتیوں کو روانہ کیا, ہر نبی اپنی امتیوں کو کانت دجال کے بارے میں ڈرا کر گیا ہے. اے میری امتیوں, میں بھی تمہیں کانت دجال کے بارے میں ڈراتا ہوں, میں بھی تمہیں کانت دجال کے اوصاف بتاتا ہوں. یاد رکھنا قیامت کے قریب وہ کانت دجال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کرن سے نکلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کہاں کا ہوگا, وہ نجد عراق کے ملک قرن جہاں سے کانت دجال نکلے گا. نبی نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا تھا یہ نجد ہے, عراق کا یہ فتنے کی جگہ ہے جہاں سے کانت دجال نکلے گا. اللہ کے رسول سارے لوگوں کے لیے دعا کیے تھے لیکن اس نجد کے لیے دعا نہیں کیے تھے, فتنہ وہاں سے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کانت دجال نکلے گا، جب وہ رونما ہوگا اس کے فتنے میں لوگ ایسے پڑیں گے جیسے اس کے پیچھے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی شہد کی مکھیاں اپنی کسی سامنے سردار مکھی کے پیچھے ساری مکھیاں بھاگتی ہیں۔ میں کانت دجال کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ کانت دجال اپنے دائیں ہاتھ میں دنیا کی جہنم، بائیں ہاتھ میں دنیا کی جنت لے کر آئے گا اور سارے لوگوں کے سامنے رب ہونے کا اعلان کرے گا۔ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، پیشانی پر کافارہ کافر لکھا ہوگا۔ ہر پڑھنے والا، ہر ان پڑھ، ہر جاہل سے جاہل آدمی اس کے پیشانی کے اوپر کی عبارت کو پڑھ پائے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول نے صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر کانت دجال کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان فرمائے، اے میرے صحابیوں، قیامت کے قریب جب کانت دجال آئے گا تو اس کے گلے میں ایک ڈھول ہوگا، وہ ڈھول بجاتے ہوئے آئے گا، وہ میوزک بجاتے ہوئے آئے گا۔ یاد رکھنا، اس کے ڈھول کی آواز کو سن کر، اس کے میوزک کی آواز کو سن کر جتنے گانے والے ہوں گے، جتنے گانوں پر ناچنے والے ہوں گے، جتنے میوزک سے محبت کرنے والے ہوں گے، جتنے اپنے موبائل کے ذریعے اپنے کانوں میں میوزک سننے والے ہوں گے، جتنے جو لوگ رات دن قرآن مجید کی تلاوتوں کے بجائے، اللہ کے ذکر و اذکار کے بجائے گانے بجانے اپنے کانوں میں سننا پسند کریں گے، ایسے فتنے خور، ایسے شیطان کے پلے کانت دجال کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں گے، کانت دجال کے فتنے میں پڑنا شروع کر دیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، آج یہ گانے بجانے کے آلات شروع کر کے اسلام کا نام اسے دیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ قرآن مجید سورہ نور کی 53 نمبر کی آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، اللہ رب العالمین کے حکموں کی مخالفت کرنے سے، ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ان پر نازل نہ کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رب ذوالجلال والاکرام کی فرمانبرداری پر قائم رہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف نہ کرو۔ اللہ کے دین سے انحراف کرنا گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر ملوث کر لینا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کے اطاعت کرنا، رسول کے اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری میں کمی پیشی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ ابھی جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپنگ کے ذریعے دیکھا کہ دنیا کا ناچ گانا جس کے ذریعے یہ عام کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر ناچ گانا جائز ہے، یہ دجال کے چیلے ہیں، یہ شیطان کے پلے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، دجال کے فتنے میں ایسے ناچ گانے والے پڑ جائیں گے، اللہ ہم تمام کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے اندر ہر قسم کی بیماری کے بعد شفا رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بتایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو تم پر نازل فرمایا، اس قرآن سے تم رحمت اور قرآن سے تم شفا حاصل کیا کرو۔ عزیزان محترم، میری اسلامی پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر جو کچھ بھی تم کو لینا ہے، جو کچھ بھی دیکھنا ہے، وہ قرآن کی آیت سے یا نبی کی حدیث سے دلیل دیکھ کر آپ کو عمل کرنا ہے۔ جو لوگ منمانی کرتے ہیں، رائے قیاس پر چلتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین میں کیا حق ہے کیا نہ حق ہے نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے اوپر کے
مرادوں کو پورا کروانے کے لیے باباؤں کے پاس جاتے ہیں, شیاطین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر علاج کرواتے ہیں. یہ اسلام کے اندر ایک نمبر کا فتنہ ہے, اس سے تمہارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. آئیے آپ کے سامنے ایک کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں, اسلام کے اندر کس طرح اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور علاج کی شکل میں مسلمانوں کے پاس سے مال لوٹا جا رہا ہے. دیکھیے میرے دینی بھائیوں, یہ اسلام کے نام پر علاج کیا جا رہا ہے. ایک بسم الله الرحمن الرحيم يا جبرائيل ألقيا يا ميكائيل يا بشرائيل يا مضيفي يا أحمر يا فرقان يا سمر يا زبعة يا ميمون يا عباس يا جبرائيل ألقيا يا ميكائيل يا بشرائيل يا مضيفي يا أحمر يا فرقان يا سمر يا زبعة يا ميمون يا عباس. یہ مسلمان کا شخص جس کا نہ چہرہ اسلامی چہرہ ہے, جس کے چہرے پہ نہ داڑھی ہے, قرآن پڑھ کے ایک مسلمان عورت کے بدن سے شیطان نکال رہا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم തേങ്ങ പൊട്ടാൻ പോവാണ്. എരിച്ചോളി ഒഴിഞ്ഞ തേങ്ങ പൊട്ടാൻ പോവാണ്. അതാ റെഡിയാണ്. റെഡി 1 2 ആദാ പൊട്ടന് പൊട്ടി. അടുത്ത മന്ത്രം കണ്ടോ? ആരാ പച്ചന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാന്ന് നോക്കിക്കോ, അടിയിൽ നോക്കിക്കോ. കൈയടിക്കരുത്, കൈയടിക്കരുത്. میرے دینی بھائیوں, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک داڑھی منڈا قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر منگلارتی اتار رہا ہے. جس طرح کوئی مشرک اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے دیپا کی آرتی لے کر وہ منگلارتی اتارتا ہے, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر ایک عورت کے بدن سے وہ ایک چراغ کے ذریعے آرتی اتار کر اور اس کے شیطان کو نکال رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر بد کے اثر ہونے والے آتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس بچے کے چہرے مسخ پڑ گیا ہے اور اس کے آنکھیں پیلے پڑ چکے ہیں. آپ نے فرمایا اسے نظر لگی ہے. اے ام سلمہ, اسے نظر لگی ہے, دم کرو, اور دم شرعیہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دم کیا جاتا تھا, سورہ فاتحہ پڑھا جاتا تھا, وہ منگلارتی کے شکل میں نہیں پڑھا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, معوذتین پڑھتے تھے, قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے, آیت الکرسی پڑھتے تھے. بخاری کی روایت ہے کتاب الطب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے, تھوکتے تھے, پف پف کی طرح پھونک مارتے تھے اور اس سے اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے. پھونکنا یا اس پھونک کے اندر تھوک کی شعائیں رہنا یہ اسلام کے اندر شرعی دم ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے شفا حاصل کرو. یہ پاکھنڈی علماء, یہ دین کو بیچ کر کھانے والے پجاری, جس کا چہرہ نہ اسلامی چہرہ ہے, وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کے ایک نارل کے اوپر ایک آرتی رکھ کر اس کی منگلارتی اتار کر ایک مار میں پھوٹنا چاہیے, ایک مار میں 2 ٹکڑے ہونا چاہیے, تب اس کا شیطان بھاگ جائے گا. میرے دینی بھائیوں, یہ نقش سلیمانی کتاب ہے, یہ نقش سلیمانی کتاب ہے. اسے دنیا کے تلسمی علم کے فلاسفوں نے لکھا, تلسمی علم کے جادوگروں نے لکھا. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر قرآن مجید کی آیات کو نقشے کی شکل میں بدل دیا گیا ہے. قرآن کے ہر سورے کو نقشے کی شکل میں بدل دیا گیا ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کو الگ الگ ایک میپ دے دیا گیا ہے. جیسا کہ جغرافیہ پڑھنے والا بچہ, جغرافیہ کا علم حاصل کرنے والا, سائنس کا علم حاصل کرنے والا جیسے جغرافیہ کے ذریعے نقشے بناتا ہے, کسی بلڈنگ کا میپ بناتا ہے, اس کے اندر
قرآن مجید کے حروفوں کے ابجد حوض حتی کلمن صافت زاخش کے ذریعے اس میں قرآن مجید کے حروفوں کو نقشے میں بدل دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے نقوش ہیں، یہ قرآن کے نقشے ہیں، اور اس کے ذریعے شیطان کا علاج کیا جاتا ہے. یہ شیطان کا علاج نہیں، یہ بتانے والا خود شیطان ہے. قرآن مجید کو اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نقشے کی شکل میں نہیں بدلے، اور یہ بدل کر مسلمانوں کو تعویذ بنا کر ان کے گلوں پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ان کے گلوں میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر لٹکا دیا جاتا ہے کہ تم اس تعویذ کو لگاؤ اور اس تعویذ کے ذریعے تمہارے یہاں کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا، تمہارے بدن پر کسی شیطان کا اثر نہیں ہوگا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. آپ بتائیے میرے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو آج دنیا والوں نے اپنے پیٹ کے پالنے کا ذریعہ بنا کر یہیں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن یہ ترجمے والا قرآن ہے. یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی. مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمے والا قرآن ہے. خیر، اس قرآن کے شروع کے چند صفحات پر مولانا اشرف علی تھانوی اسی ابجد حوض حتی کلمن صافس زاخش شرخ خرشت کے ذریعے، ابجد حوض حتی کے حروفوں کے ابجد کے ذریعے قرآن مجید کے ہر سورے کو ایک ایک نقشے میں وہ بدل دیے. یہ سورہ نساء کا نقشہ ہے، یہ سورہ مائدہ کا نقشہ ہے، یہ سورہ انعام کا نقشہ ہے، یہ سورہ اعراف کا نقشہ ہے، اور یہ سورہ انفال کا نقشہ ہے. سورہ یاسین کا نقشہ الگ، سورہ واقعہ کا نقشہ الگ، سورہ رحمان کا نقشہ الگ، اور ان نقشوں کو لکھ کر مسلمانوں کے گلوں میں لگا دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے گلے میں نہیں، مسلمانوں کے کمر پر باندھ دیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا اس کے اندر کیا ہے. میرے دینی بھائیوں، اسلام کے نام پر دھوکہ دینے والے، یہ اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، مسلمانوں کو قرآن کی بے حرمتی کروانے والے، اور اپنے پیٹ کی پجاری کے پال پلنے والے، اس مولانا اشرف علی تھانوی کے اس قرآن کے اندر جو ہر سورے کا ایک ایک نقشہ بنا لیا گیا ہے، ان نقشوں کے اندر کیا ہے؟ آپ کے گھروں میں بھی کبھی ایسا قرآن ملے، ذرا ان نقشوں کی فضیلت پڑھ کے دیکھ لینا. نہ قرآن مجید کی آیت سے ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے ذریعے اس کے دلائل، اس کے حوالے لکھے گئے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ جس کے گھر میں سورہ نساء کا نقشہ لگایا جائے گا، جو آدمی لگا کر گھر میں رہے گا، وہ گھر کبھی بجلی اس گھر پر نہیں اترے گی، زلزلہ نہیں آئے گا. جو آدمی سورہ توبہ کا نقشہ زعفران سے لکھ کر گھول کر اس کی آنکھ پر لگا دیا جائے، وہ اندھا جا کر بینا ہو جائے گا، وہ نابینا جا کر دیکھنے والا بن جائے گا. سورہ کہف کو لکھ کر اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں ٹنگا لے، اسے برس کی بیماری، جزام کی بیماری، تن کی بیماری، اسے جلد سفید ہونے کی بیماری اسے نہیں آئے گی. اور جو آدمی سورہ مریم کا نقشہ لے کر اگر کسی عورت کے گلے میں یا عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے، تو یہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ عورت جو بچہ نہیں دے سکتی تھی، جو بانجھ تھی، سورہ نساء کے نقشے کے پاور سے وہ بچے والی بن جائے گی، وہ بچہ جننا شروع کرے گی، اور لڑکے کی نیت سے ڈالے گی تو صرف لڑکے جنے گی. استغفر اللہ. اگر کسی کے باغیچے میں فصل نہیں اگ رہی ہے، اگر وہ جا کر اپنے کھیت میں سورہ نساء کا نقشہ کھیت میں لگا دے، بغیر بارش کے وہ کھیت پھل پھول والا ہو جائے گا، سر آب والا ہو جائے گا. اور جس کے یہاں سورہ یاسین اگر لکھ کر لگا دیا جائے، اس کے بیٹے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ کبھی بانجھ نہیں ہوگی. سورہ معارج 29ویں پارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ ہے. سورہ معارج کا نقشہ لکھ کر جس کے گلے میں ٹنگا دیا جائے، جسے احتلام ہونے کی زیادہ شکایت ہے، جس کے خواب میں زیادہ ناپاک ہونے کی شکایت ہے، جسے زیادہ منی خارج ہوتی ہے، اس کی منی نعوذ باللہ سورہ معارج کے نقشے سے رک جائے گی. استغفر اللہ. اور آگے لکھتے ہیں سورہ نوح کو لکھ کر کسی کے گھر پر ٹنگا دیں تو وہ دشمن ہلاک ہو جائے گا. سورہ جمعہ کے نقشے کو لکھ کر کسی لڑکی کے نام سے جلا دیا جائے، وہ لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی، اس کی محبت میں پھنس جائے گی. یہ قرآن مجید ہے. کیا یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ بانجھ عورت کے گلے میں ٹنگا دیا جائے، یہ اس کے کمر میں لگا دیا جائے؟ اور لکھتے ہیں
جو سورہ واقعہ کے نقشے کو ٹنگائے گا وہ کبھی بھکاری نہیں بنے گا, وہ مالدار ہوگا. اور یہی اسی نقشے سلیمانی کے اندر یہی قرآن مجید کے نقشوں کو لکھ کر یہ لکھتے ہیں تعویذ پلیتے کے دھندے کرنے والے پاکھنڈی علماء کہ جس عورت کو حمل رک گیا ہے اب اس کا حمل ضائع نہیں ہو رہا ہے, اس کے حمل کی زچگی نہیں ہو رہی ہے, اس عورت کو نارمل ڈلیوری نہیں ہو رہی ہے, تو نعوذ باللہ من ذالک اس کتاب کے اندر قرآن مجید کا نقشہ لکھ کر بتایا گیا ہے کہ وہ سورہ اذا السماء انشقت, آسمان جب پھٹ جائے گا, اس سورت کا نقشہ لکھ کر اگر اس عورت کے ران پر وہ تعویذ لگا دیا جائے تو وہ نارمل ڈلیوری آسانی سے اس کو ڈلیوری ہو جائے گی. اللہ اکبر, استغفر اللہ من ذالک من هذه الخرافات. اللہ اسے خرافات سے ہر ادنا سے ادنا مسلمان کو اللہ محفوظ فرمائے. یہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے, دین کو بیچ کر کھانے والے, دین کے نام پر دھوکہ دینے والے, اور یہ کہتے ہیں بابا کے پاس چلے جانا تعویذ دے دیں گے, بابا کی تعویذ سے تیری دنیا سنور جائے گی. دنیا سنورے گی نہیں, دنیا اور آخرت دونوں غرق ہو جائیں گے. میرے دینی بھائیوں, اسلام کے نام پر یہ دھوکہ دینے والے دھوکے بازوں کا دوسرا حربہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہی نہیں بلکہ یہ اپنے علاج کے دوران زندہ لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ستیہ درشنا ہے, ستیہ درشنا 2010 نومبر کا. اس کے اندر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ خبر کے اوپر پھول چڑھا دیے گئے ہیں, یہاں پر زندہ پیر کا سجدہ کیا جا رہا ہے اور یہاں چراغ لگایا گیا ہے, یہاں ہاتھ جوڑا جا رہا ہے. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. سچ فرمایا تھا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہی رہیں گے, کافر ہی رہیں گے. وہ کیا کریں گے؟ یہ مسلمان نہ صرف علاج کرتے ہیں, نیمبو دیتے ہیں, اسے نیمبو دیں گے, اسے تعویذ دیں گے, اسے تگڑ کی پتیاں دیں گے, اسے الومینیم کا یا تانبے کا یا پتل کا توغرا دیں گے, بیٹے گھر میں لگا لینا شیطان نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو آدمی معوذتین پڑھ لے, جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اسے شام تک شیطان کے ہر حربے سے اسے محفوظ فرمائے گا. قرآن کا جس پر ایمان ہے, اللہ پر جس کا یقین ہے, وہ ایسے دھوکوں میں نہیں پڑتے. جس آدمی کو قرآن پر اعتبار نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ نہیں, وہی ایسے پاکھنڈی باباؤں کے پاس جا کر علاج کی شکل میں پڑتے ہیں. وہ اپنے گھروں پر لگوانے کے لیے علاج کرنے کے بعد تختیاں دیتا ہے. یہ دیکھیے میرے بھائیوں, یہ وہ تختی ہے الومینیم کی, یہ وہ الومینیم کا پتا ہے. اس پتے کے اندر کیا ہے؟ یا شیخ محی الدین, یا محمد, یا جبرائیل, یا میکائیل, یا اسرافیل, یا ابو بکر, یا عمر, یا علی, یا عثمان, اللہ ثانی, محمد کافی, اللہ اکبر. یہ الومینیم کا پتا یہ دے دیا جاتا ہے کہ بیٹے اب تیرا علاج ہو گیا, جا گھر پہ جا کے توغرا لگا لینا, شیطان تجھے ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور وہ کہتے ہیں دین کو بیچ کر کھانے والے, بیٹے ہمارا مرید بن جا, ہمارا مرید بن جا, ہم تیرے پیر ہیں, ہمارا مرید بن جا, اور جنت میں جانے کی فکر مت کر, ہمارا مرید بن, ہمارے نام پر لا کر پیسے دیتے رہ, فاتحہ دلواتے رہ, ہم تجھے جھگڑا کر کے جنت میں لے جائیں گے. گویا جنت ان کے باپ دادا کی وراثت ہے, جنت ان کے باپ دادا کے ٹھیکے میں فری میں ملی ہے, یہ کہتے ہیں. اور جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, 250 روپے دو, جنت کی ٹکٹ ہم سے لے لو. یہ جنت کی ٹکٹ ہے, یہ ورجنل جنت کی ٹکٹ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دیا جاتا ہے. ورجنل کا مطلب اصلی جنت نہیں, یہ لینے سے جنت میں جانے والی ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے میرے بھائیوں, یہ 250 روپے میں جنت, 250 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ಸ್ವರ್ಗ, 250 روپے میں اللہ کی جنت. اتنا سستا لوگوں نے بنا دیا. ان کے اماں بابا دادا کی جاگیر بھی 250 روپے میں نہیں ملتی, اللہ کی جنت کو 250 روپے میں بیچ کر کھانے والے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے ان کے ولیوں کا شجرہ ہے. یہ لکھتے ہیں آخر میں, ہر کے خوان شجرہ پیرانے چشت اوشود از حق سزاوار بہشت. جس آدمی کے پاس یہ جنت کی ٹکٹ پہنچ جائے گی, جنت اس پر واجب ہو جائے گی. اور جو آدمی یہ ٹکٹ رکھ کر جیے گا اور ٹکٹ کے ساتھ مر کر خبر میں جائے گا, وہ کا منکر اور نکر کے سوال جواب سے محفوظ رہے گا. پیرانے پیروں کے خادم جنت میں وہ بنے گا.
یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ فراڈ ہے میرے بھائیوں. اس دھوکے سے بچے رہنا, ایسے باباؤں کے فریب سے بچے رہنا. اور اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کے دروازے سے منع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, جو کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی وعید کو سننا چاہتا ہو وہ یہ جان لے, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 میں کہتا ہے, یہ بیٹا دینے والے, یہ بیٹیاں دینے والے, لڑکے دینے والے, بانجھ نہیں کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان سے جا کر کہو یہ بیٹا بیٹی تو کیا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلق ذبابا, مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر کوئی مکھی ان کے شکر کے دانے کو لے کر اڑ جائے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو اجتمعوا لہ, یہ سارے اولیاء اللہ جمع ہو کر, پیرا بابا یہ ملا جمع ہو کر اس مکھی کے شکر کو واپس نہیں چھین سکتے. لن یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. آئیے میرے بھائیوں, اسلام کے اور خرافات کا نظارہ کیجئے. آپ دیکھیے کہ اسلام کے نام پر کیسے خرافات اور مچائے جا رہے ہیں. یہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس جو مسلمانوں کے بچوں کو نچوا کر نکالا جا رہا ہے, اس جلوس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی خوشی اس طرح منانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسا جلوس نہیں نکالے, نہ حضرت ابوبکر نکالے, نہ حضرت عمر نکالے, نہ حضرت عثمان نکالے, نہ حضرت علی نکالے, کوئی سی صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں نکالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو درکنار, تابعین نہیں نکالے, تبع تابعین نہیں نکالے, کوئی محدث نہیں نکالے, کوئی ائمہ نہیں نکالے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کسی امام نے ایسا جلوس نہیں نکالا. یہ اماموں کی تقلید کرنے والے, اماموں کے نام کا جھنڈا لینے والے, اپنے گروہ کا ایک ماتم بنانے والے, علم لے کر چلنے والے, یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہرے جھنڈیاں لگا کر, ہرے جھنڈیوں کی پرچیاں لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو اس طرح خوشی میں منانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے. ہم عاشقان رسول ہیں, ہم اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے, عشق کرتے ہیں. عاشقان رسول کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جلوس نکالے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کا یہ جلوس باقاعدہ, جس طرح 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی ہوتی ہے اور 2 اکتوبر کے علاوہ 14 نومبر کو غالباً ڈاکٹر امبیڈکر جینتی جس طرح ہوتی ہے, 25 دسمبر کو کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن عیسائی مناتے ہیں. 12 ربیع الاول کو مسلمانوں نے بھی ایک دن بنا لیا کہ یہ ہمارے نبی کے پیغمبر کے پیدائش کا دن, اس دن ہم بھی جلوس منائیں گے, اس دن ہم بھی خوشیاں منائیں گے. میرے دینی بھائیوں, آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو دیکھیے. اللہ کی قسم, صحابہ کے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر اللہ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے اللہ کے بندو, اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا, جیسے صحابہ نے عمل کیا ویسے اگر تم عمل کرو گے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو ہدایت پہ قائم رہو گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر صحابہ کے منہج سے پھر جاؤ,
اگر صحابہ کے طریقے سے منہ موڑ جاؤ، اگر صحابہ کے طریقوں کو تم چھوڑ جاؤ، یقین کر لو، یقین جان لو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت جشن عید میلاد النبی منانے سے نہیں ہے، آپ نے محبت کا معیار بتایا۔ من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے اسے جلوس نہیں نکالنا چاہیے، گویا کہ اس کو میرے شریعت پر چلنا چاہیے، میری سنتوں سے محبت کرنا چاہیے، میرے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرو، تب اللہ کے رسول سے محبت کرو گے۔ ہم محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نام آتے ہی پہلے انگوٹھے چومیں گے، پپی دیں گے پہلے، کیا بھائی مجھے عشق ہے۔ میرے دینی بھائیوں، عشق نام کا چیز قرآن حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ یہ کالج کے لٹریچر میں آپ کو ملے گا عشق، عشق لڑانا، پیار کرنا۔ عشق اس لفظ کے اندر سیکس پایا جاتا ہے، یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک مرد ایک عورت کے درمیان کا ایک جملہ ہے، اس محبت کو عشق کہتے ہیں۔ عشق اللہ سے نہیں ہوتا، عشق رسول سے نہیں ہوتا، محبت اللہ سے ہوتی ہے، محبت رسول سے ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم عید میلاد النبی منانے والے، ان کو عشق نہیں ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنی معشوقہ کو عشق کرنے کے دوران دھوکہ دیتا ہے، عشق کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اپنی معشوقہ کو کہتا ہے عشق کرنے کے دوران، اے میری محبوبہ، میں تیرے لیے آسمان سے سورج توڑ کے لاؤں گا، چاند لاؤں گا، ستارے جھڑا کے لاؤں گا۔ اب وہ اس کے فریب میں پڑھ کر شادی کر لیتی ہے، اس کے محبت میں آ کر شادی کر کے کہتی ہے، کیا ہو جی، میرے لیے چاند لاتوں بولے، سورج لاتوں بولے، تارے جھڑا کو لاتوں بولے، لاؤ ذرا۔ انہیں مارکیٹ کو جا کو بیگنا، انڈے، مرچاں یہ لا کو دیتا اور بولتا، یہ انڈا سمجھ، یہ انڈا چاند ہے، یہ بیگن سورج ہے، اور یہ ٹماٹے یہ ستارے ہیں۔ یہ کیا کر سکے گا؟ یہ منہ کے دعوے ہیں، یہ دھوکے فریب ہیں۔ عشق نہیں ہوتا میرے بھائیوں، دھوکا ہے۔ اللہ کے رسول سے عشق کا نام لے کر دین میں دھوکا مت کرنا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑھ کر ہم کیا محبت کریں گے؟ وہ محبت کرنے والے ایک لفظ پر جان قربان کرتے تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں نہیں منایا، ہاں اس کو منانے والا ایک بادشاہ ہے، وہ ایسے ہی ڈھانس کیا کرتا تھا، ایسے ہی ناچا کرتا تھا، اس کا نام ہے ابو الحسن کوکبوری۔ سن 604 ہجری میں، سن 604 عیسوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد یہ جشن عید میلاد النبی منایا گیا۔ اور کہتے ابو لہب نے منایا۔ ابو لہب ایسے جلوس نکالا تھا، ابو لہب ایسے دب بجا بجا کے نعرے گا گا کے سارے جھنڈے اٹھا اٹھا کے سارے مارکیٹ کے اندر ایسے جلوس نکالا تھا۔ حضرت ابو بکر نکالے تھے، صحابہ میں سے کسی نے نکالا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب انگلی سے لونڈی آزاد کر دیا، اللہ اس کا عذاب کم کر دیا، ہم منائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، وہ ابو لہب کافر تھا، کفر کی موت مرا۔ کسی بھی آدمی کے کافرانہ حالت میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں نہیں دیتا، دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ابو لہب جہنم میں جائے گا، ابو لہب کی فہرست میں تم بھی جانا۔ میرے دینی بھائیوں، معاف کرنا، میرے جملے سختی ہوں گے، لیکن میں حق کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کام کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا وہ مردود ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی سفید پگڑی ہے، سفید جھبے ہیں، سفید لنگیاں ہیں، بڑے بڑے چہرے ہیں، صورت سننے کی ہے، عمل کھوٹا ہے، عمل کھوٹا ہے، دھوکے کا عمل ہے۔ یہ اسلام کھلا ہوا آنکھ ہے، کھلی ہوئی آنکھ اسلام ہے۔ بند آنکھیں کر کے اندھا دھن کی طرح چلنا تقلید ہے۔ تقلید، آنکھ موچ کے اپنی امام کی بات کو ماننا، بغیر قرآن حدیث میں دلیل دیکھے بغیر جو وہ کہتا ہے اسے منوان تسلیم کر کے آگے چلنے کا نام تقلید ہے۔ قرآن کھلا ہوا آنکھ ہے، بین دلیل ہے، جو بھی تم کو چاہیے دلیل کے ساتھ دیکھو۔ میرے نبی کیے ہیں تو ضرور کرو، نہیں کیے ہیں تو ہرگز مت کرو۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، وہاں جلوس نکلا تھا،
طلع البدر علينا من جني قيام تبا وجب الشكر علينا. مدینے کے انصار کی لڑکیاں جھوم جھوم کر کھجور کی پتیاں لے کر یہ ڈانس کی تھی, یہ دب بجا بجا کر وہاں جلوس نکلا تھا, ہم بھی نکالیں گے. ہاں اللہ کے بندو, مدینے کے انصار کی لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھی اور وہ خوشی کے نعرے گا رہی تھی, یہ یقیناً سچی بات ہے. میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ دن جو آپ مدینے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک نبی بن کر زندہ تھے, 10 سال تک آپ کے ہجرت کا وہ پہلا دن آتا تھا, کیا ہر ہجرت کے پہلے دن مدینے کی عورتیں اس طرح ناچا کرتی تھی؟ کیا ہر ہجرت کے پہلے دن کو یاد کر کے سارے صحابہ ناچ کر جلوس نکالتے تھے؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا, یہ رات بھر شیرینی پکا کے حلوہ پوری پکا کے کرنا میرے دینی بھائیوں عید نہیں ہے. اللہ کے رسول روزہ رکھے تھے, اس دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے, اور کوئی آدمی عید کا دن روزہ نہیں رکھتا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, نبی نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. خود نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیے کہ میری پیدائش کے دن عید کا دن نہیں ہو سکتا. میرے دینی بھائیوں, آج ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں. مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں, ایک رمضان, دوسری بقرعید, تیسری کوئی عید نہیں. ہاں جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے, لیکن کھانے پینے خوشیاں منانے کے قد ابدلکہم اللہ بہما خیرا منہا, یوم الفطر و یوم الضحیٰ, عید الفطر اور عید الضحیٰ کو نبی نے قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کو پلٹنے والے, عید کے نام پر اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ایسے خرافات ایجاد کر کے رکھے ہیں. ہاں میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد کرو اللہ کو, اللہ کی یاد سے تمہارے دل ذکر سے مطمئن ہوتے. آئیے اس کلپ کو دیکھیے, اس کلپ کے اندر اللہ کے ذکر کو بتایا گیا ہے. یہ کیسا ذکر ہے, یہ کیسا ذکر ہے؟ وينال البركات كل من صلى عليه, وينال البركات كل من صلى عليه. جملہ بدا تم سے کروڑوں درود اللہ علیہ. جعلنا من وهد الخير يا مولانا معاملة باليد الخير ربنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأهلينا ومرابطنا ومريدنا كل محنة وفتنة وشدة وموسم وغير ولي لكل خير لكل خير وخيرة آخرة القدر لك ورحمة سرور سنتوش അവർക്ക് നീ ഈ രാജ്യത്ത് നൽകാൻ സുന്നത്യമായതിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി മുന്നോട്ട് വരാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് മക്കളൊക്കെ സുന്നത്യമായതിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവരെ ജില്ലയിലേക്കാൾ ഉത്തമമായ രൂപത്തിലുള്ള ഈമാനോട് പ്രവർത്തിക്കാതെ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تغرے جو اپنی نظروں نیازوں کی لا کر خبروں پر چڑھاتے ہیں, میرے دینی بھائیوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح خبروں پر ہجوم بنا کر دعائیں کی جا رہی ہیں, خبروں کے اوپر سجدے کیے جا رہے ہیں, چادروں کی چما چمٹی کی جا رہی ہے اور ان خبروں کے مرنے والے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں وسیلے کے طور پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ضرور مانگتے ہیں لیکن ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اے اللہ کے بندو, اسلام کے اندر 3 وسیلے جائز ہیں, چوتھا وسیلہ حرام ہے, شرک ہے. 3 وسیلے اسلام کے اندر جائز ہیں. وہ کون سے؟ ایک اللہ کے اسماء و حسنہ کا, اللہ تعالیٰ اللہ غنی ہے, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اللہ غفور ہے,
गुनाह किए हो तो या गफूर रहीम कहकर अल्लाह से मगफिरत तलब करो। रोजी रोटी से परेशान हो तो या रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन के नाम से अल्लाह से रिज़्क़ मांगो। अल्लाह तबारक व तआला से परेशान अगर हो, या ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ इज्जतों जिल्लतों के मालिक, मेरी जिंदगी में जिल्लत भरी हुई है, इज्जतों से मालामाल फरमा। दुआ कीजिए अल्लाह के नामों से, ये वसीला जायज है। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अपने नेक अमाल को वसीला बनाओ। कोई नेक अमल अल्लाह के सामने वसीला बनाओ, जैसे बुखारी और मुस्लिम की हदीस में उन 3 बनी इसराइलियों ने वसीला अल्लाह के सामने बनाया था। या अल्लाह, मैं मेरे माँ बाप को दूध सबसे पहले इसलिए पिलाया कहीं तू ना नाराज हो जाए, मेरी बीवी बच्चों को बाद में पिलाया। या अल्लाह, मैं अपने चचा की बेटी से जिना करने के करीब जाकर भी बच गया क्योंकि तू मुझे पकड़कर अजाब देगा। या अल्लाह, मेरे मजदूर की मजदूरी में देकर भेज दिया क्योंकि क़यामत के दिन पाई पाई का हिसाब मुझे देना था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर दिया, उनकी दुआ कबूल कर लिया, इस वसीले को कबूल फरमाकर गार के चट्टान को हटा दिया। सब जानते हैं ये दूसरा वसीला है। तीसरा वसीला, किसी जिंदे आदमी को जाकर दुआ की दरखास्त करना, जैसे अल्लाह के रसूल हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहे थे, या अखी ला तंसाना फी दुआइक, ऐ मेरे भाई उमराह को जा रहे हो, मेरे हक में दुआ करना। किसी नेक भाई से दुआ की इल्तिमास करना, ये तीसरा वसीला है जिंदे आदमी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मवेशी मर रहे हैं, हमारे चौपाए मर रहे हैं, बारिश की दुआ कीजिए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने में तकलीफ ज्यादा आ गए, ऐ नबी हम आपसे वसीला मांगना चाहते हैं, आपसे मदद मांगना चाहते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी मदद कीजिए, हम आपको सिफारिशी बनाना चाहते हैं। फ़इन्ना नस्तशफ़िउ बिल्लाहि अलैका व बिका अलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सिफारिशी वसीला बनाकर हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह को आप पर गवाह बनाएंगे। ये सुनकर नबी ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह के बंदो, इन्ना इंशाअल्लाहु आदम मिन ज़ालिक, तुम जो वसीला मुझे बनाने आए हो ना, अल्लाह ताला की जात इससे बहुत बड़ी है, बहुत इससे बड़ी है। डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ करो। इन्नहु ला यस्तशफ़उ बिल्लाहि अला अहदिन, अबू दाऊद की रिवायत है, नबी ने फरमाया अल्लाह को किसी के वसीले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दुआ करो, अल्लाह डायरेक्ट सुनता है। यहां वसीला मांगा जा रहा है, खबर वाले से दुआएं मांगी जा रही हैं और वसीले के नाम पर हाजत रवाई की जा रही है। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे, सहाबी नबी से दुआएं मांगने आते थे, दुआएं मंगवाते थे, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए, अल्लाह के रसूल दुआ करते थे। लेकिन नबी का जब इंतकाल हो गया, सहाबा किराम का जमाना, सहाबा किराम नबी की कब्र मौजूद है, सहाबा किराम नबी के कब्र के पास जाकर ऐसे खड़े होकर दुआ नहीं किए। नबी अल्लाह के रसूल से बढ़कर कौन से वली की कब्र मोतबर हो सकती है? नबी के दर्जे से बढ़कर किसका दर्जा हो सकता है? अल्लाह के रसूल के साथी सहाबा किराम ऐसे वलियों के नबी के पास नहीं गए, बल्कि जिंदा जो आपके चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके पास गए, जाकर कहने लगे, ऐ अब्बास दुआ कीजिए। जब तक नबी जिंदा थे, नबी से हम दुआएं करवाते थे, आज आप जिंदा हैं, आप दुआ कीजिए। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के नाम की कदर इन्होंने नहीं की। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया था बुखारी मुस्लिम की हदीस में, अला लअनतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू अंबियाहुम मसाजिद क़ुबूरा, अल्लाह लानत नाजिल करे इन यहूद और नसरानियों पर जिन्होंने अपने अंबिया की खबरों को सजदा गाह बना लिया। एक नबी की कब्र से बढ़कर किसकी कब्र मोतबर हो सकती है? नबी की कब्र को सजदा गाह बनाने से अल्लाह के रसूल लानत नाजिल कर दिए। ये तो औलिया अल्लाह, जिनका ईमान मालूम नहीं, जिनका अकीदा मालूम नहीं, जिनके आमाल मालूम नहीं, जिनके सूरत शक्ल मालूम नहीं, जाकर इनके कब्र पर चादरें चढ़ाकर यहाँ पर मन्नत के नजरों नियाजें चढ़ाई जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वतना युअबद, या अल्लाह मेरी कब्र को लोगों का मेले के जगह ना बना देना जिसकी लोग इबादत करना शुरू करें, जैसा कि यहाँ इबादत कर रहे हैं, खबरों की पूजा की जा रही है। साबित इब्ने ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक मर्तबा एक आदमी आया, कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मुल्के हियरा जाकर मैं आ रहा हूं, वहां पर देखा लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो मोहसिन इंसानियत हैं, हम आपके सामने सलाम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। अल्लाह के रसूल नाराज हो गए, आप गुस्से से आपका चेहरा लाल हो गया, आप कहने लगे, ऐ मेरे साथी,
کیا تم میرے مرنے کے بعد میری قبر کا سجدہ کرو گے؟ سننا، یقین نہ آئے تو جا کر حدیث اٹھا کر پڑھ لینا. نبی نے کہا کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے؟ اے دنیا کے مسلمانوں، اپنے ولیوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو، سنو میرے رسول کہہ رہے ہیں میرے قبر پر سجدہ کرو گے؟ صحابی خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا ہرگز ایسا مت کرنا، ہرگز ایسا مت کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. سننا، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا سجدہ حرام کر دیا ہے. اگر میری امت کے اندر کوئی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ بھی اسلام میں جائز نہیں. اسی لیے کوئی سجدہ نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کا بھی سجدہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سفارشی بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا مرنے والا ہماری دعائیں سن رہا ہے. سنو قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 5، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے لوگو، جن قبروں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، جن مرنے والوں کے سامنے تم حاجتیں رکھ رہے ہو، قیامت کی صبح تک یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. سورہ احقاف کی 6 نمبر آیت پر غور کرنا. 5 نمبر آیت میں اللہ نے کہا جن کو تم پوچھتے ہو وہ نہیں سنتے. 6 نمبر آیت میں کہا قیامت کے دن مرنے والے قبر والے کو بھی کھڑا کرے گا، مانگنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. وہ خبر والا ان کا دشمن بن جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے میری زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے قبر پر آ کر سجدہ کرنا، یا اللہ میری قبر سے آ کر مرادیں مانگنا، دعائیں مانگنا، وسیلے مانگنا، میں نے کبھی نہیں کہا. دشمن بن جائیں گے لوگوں، تمہارے دشمن بن جائیں گے. جو تم جا کر قبروں پہ سجدہ کرتے ہو نا، تمہارے ولی تمہارے دشمن بن جائیں گے. اگر وہ بول کر مرے ہیں کہ میری قبر کا سجدہ کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، ان کو بھی جہنم میں، تم کو بھی جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوں گے جو قبروں پر سجدہ کرنے والے ہوں گے. قبروں پر سجدہ کرنے والے قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی ہوں گے. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اے علی جاؤ، جا کر جو بھی قبر اونچی نظر آئے جا کر زمین کے لیول کر دینا، اور یہ لمبے لمبے قبریں بنا کر اس پر جبے قبے ڈال کر قوالیاں گوانے والے اور عرس منانے والے ابھی آئیں گے، آگے کلپس آپ دیکھنا، عرس کے نام پر دین کو کیسے برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. آئیے اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے. اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے بھی دنیا میں بندے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کے ذکر کو ایسے بدل کے رکھ دیے. آڈیو رکھو. یہ اویس رضا خادری ہے، پاکستان کے. اللہ تعالیٰ نے آواز کا ملکہ دیا ہے. یہ نعت پڑھ رہے ہیں، ان کے نعت کے بیک گراؤنڈ ذرا غور کرنا. حقیقت میں ان کی نعت سنانا مقصد نہیں ہے، ان کے نعت کے پڑھ رہے ہیں، ان کے نعت کے بیک گراؤنڈ ذرا غور کرنا. حقیقت میں ان کی نعت سنانا مقصد نہیں ہے، ان کے نعت کے ساؤنڈ رکھو، بولو. اللہ اللہ نام کا ورد کرنے والے اویس رضا خادری کے نظم کے بیک گراؤنڈ اللہ اللہ کی میوزک آ رہی ہے، اور یہ اللہ کا ورد کرنے والے یہ مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمان ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کا ورد کرنے والے یہ مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمان ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، ایسے لگ رہا ہے کہ گویا ان کے آنگوں میں شیطان جن گھس گیا ہے، ان کے بدنوں پر بھوت سوار ہو گیا ہے. مسلمان کا نام رکھنے والے اللہ کے نام کا ورد کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ذرا قرآن و حدیث سے ہم کو دلیل دینا. صحابہ، نبی اور انبیاء کرام مل کر اس طرح کے ہجوم کہاں منوائے تھے؟ قرآن و حدیث سے ہم کو دلیل دینا. صحابہ، نبی اور انبیاء کرام مل کر اس طرح کے ہجوم کہاں منوائے تھے؟
اللہ کے نام کا ورد کرنے والے جھوم جھوم کر ہل ہل کر اللہ کا نام کا ورد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ درمیان میں کھڑے ہو کر ان کا عالم ڈائریکشن جیسا دے رہا ہے, سارے پیچھے والے ویسا جھوم جھوم کر گویا کہ میوزک ڈائریکٹر میوزک کو ڈائریکشن دیتا ہے. میرے دینی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کر رہے ہیں. اویس رضا قادری صاحب کی نعت خوانی چل رہی ہے, النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ. پیچھے سے یہ ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ کس کو بنایا؟ اللہ کے نام کو انہوں نے بنایا. اللہ کے نام کو ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ انہوں نے بنا دیا, کیونکہ میوزک نہیں بجا سکتے, کم سے کم اللہ 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 اس نام کے ذریعے ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ دے کر یہ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. اے مسلمانوں, جو اللہ اللہ نام کی ورد جو تم منا رہے ہو, اس مجلس سے بہت افضل بہت بڑھ کر تھی وہ کوفہ کے جامع مسجد کی مجلس, جو تابعین کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سارے مل کر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, ایک مرتبہ سبحان اللہ سارے مل کر 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک مرتبہ الحمدللہ سارے مل کر 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر کہنے لگے, کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ عجیب طریقے سے کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں, جیسے آج کے زمانے میں ایسے تسبیح کے مالوں پر تسبیح پڑھی جاتی ہے, ایسے تسبیح کے مالوں پر اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور راتب مالا موخوذ, یہ منخوص مالا راتب یہ حداد, یہ کیا ہے؟ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی, یہ نام سے حداد پڑھنے والے راتب پڑھنے والے یہ ہجوم تسبیح کا نعرہ لگانے والوں تمہارے اس مجلس سے بہت بہتر تھی. اللہ کے رسول سکھائے ہوئے دعا کے تسبیح کے الفاظ تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود آ کر دیکھے, کنکریاں لے کر مار کے بھگائے, چلو نکلو مسجد سے. ابھی اللہ کے رسول کے برتن نہیں ٹوٹے, دین میں بدعت ایجاد کر دی. یہ تسبیح پر من کے ڈھکلنا بدعت ہے. اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کبھی ایسے تسبیح پر من کے ڈھکل کر سبحان اللہ پڑھ کے نہیں بتائے, آپ انگلیوں کے پوروں پر پڑھتے تھے. میرے دینی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اپنانا دین میں بدعت ہے. ان اللہ لا يقبل قلب غافل بقلب غافل, غفلت بھرے دلوں کے دعاؤں کو ذکر و اذکار کو اللہ نہیں سنتا. یہ ذکر و اذکار جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں, جھوم جھوم کر ہل ہل کر گا رہے ہیں. اللہ کے بندو, لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 ہو ہا ہی ہو حی ہا ہی ہو حی, یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کو اس طرح ورد کرنا کیا کسی امام نے اپنی فقہ میں بتایا ہے؟ لا کر دکھاؤ ہم کو. امام مالک ہو یا امام شافعی ہو, مالک ہو حنبلی ہو, اپنے کسی مسند کے اندر اپنی کسی فقہ کی کتاب میں ایسے راتب حداد مولود مالا جو ایسی کتابیں ایجاد کر لیے ہیں, اس کے اندر 140 پر 5 حداد مولود ماتا راتب کے یہ کتابیں ہیں. یہ کیرلا کے صوفی حضراتوں نے نکالا. ہر گھر کے اندر ہر شادی بیاہ کے موقع پر راتب مالا مولود منقوص یہ پڑھا جاتا ہے. میرے دینی بھائیوں, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے؟ کیا نبی نے بتائی؟ یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. لوگوں نے اللہ کے علاوہ یہی نہیں حجر و شجر کو اپنا معبود بنا لیا. دیکھیے اس کلپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل کر لوگوں نے شرک کیسے ایجاد کر لیا. یہ درخت ہے, اس درخت کو لوگ اپنے معبود کے طرح اپنا معبود بنا لیے ہیں, اور اپنا حجر کو اپنا خدا بنا لیے ہیں. کوئی جا رہا ہے, اس درخت میں ایک ایسا پاور ہے, جو بھی جا کر منت کے ساتھ ہریا کپڑا اس درخت پر باندھے گا, اللہ اس کی مرادیں پوری کرے گا. اور اس درخت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ درخت ہے زمین کا, یہ بڑھ کا درخت ہے جس کے جڑیں لمبی لمبی نکلتی ہیں. اس جڑوں پر جا کر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, ہرے کپڑے لگوائے جا رہے ہیں, اور اس درخت سے منتیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غزوہ حنین کے موقع پر ہم ایک راستے سے جا رہے تھے. وہاں پر راستے میں ایک بیری کا درخت تھا. لوگ اس بیری کے درخت میں اسی طرح نظر و نیاز کے تعویذیں لا کر لٹکاتے تھے, تلواریں لٹکاتے تھے. نبی سے ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہم کو بھی ایسا ایک درخت بنا دیجئے نا, ہمارے لیے بھی ایسا ایک درخت تو نا, ہم بھی جا کر درخت سے مرادیں مانگیں گے, ہم بھی جا کر درخت سے پوجا پاٹ کریں گے. نبی نے کہا, اللہ اکبر, تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کہا تھا. موسیٰ سے کہا تھا
بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایک ایسے خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ یہ امت مسلمہ یہ جاہل نہیں تو اور کیا ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے۔ ان کو ایمان نہیں کہ اللہ سنے گا، اللہ دے گا، ان کو بھروسہ ہے ان درختوں پر۔ یہ مرید، یہ مرشد جو سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے سارے مرید کھڑے ہو کر آمین آمین کر رہے ہیں۔ حمل والی عورتیں درخت کے پاس آ کر منتیں مانگ رہی ہیں، حمل والی عورتیں ساری خواتین آ کر اس درخت سے منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس درخت کو اٹھائے گا، اس درخت کو قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا، اور یہ سارے مرید، یہ چلے چپٹاؤں کو اللہ تعالیٰ اس درخت کے پیچھے کھڑا کرے گا۔ ہر دنیا کا باطل طریقے پر عمل کرنے والا اپنے خداؤں کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ کل قیامت کے دن درخت کے پیچھے ان لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا جو ان درختوں سے مرادیں مانگتے ہیں، ان خبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، درختوں سے پوجا کرنے والوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درخت کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے پیچھے بیعت رضوان کیے تھے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے بیعت لیے تھے۔ وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول بیعت لیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اس درخت کے نیچے تبرک کے طور پر جا کر بیٹھتے تھے، جیسے یہ تبرک کے طور پر جا کر درختوں سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب پتا چلا یہ بیت رضوان کا درخت ہے، لوگ تبرک کے طور پر اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو جڑ سے نکال کر پھینک دیے، فتنے کا دروازہ بند کر دیے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک پتھر ہے جس پتھر کو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ولی ہے، ہمارے ولی عبادت کرتے کرتے پتھر بن گئے تھے اور یہ پتھر میں ہمارے ولی ہوتے ہیں۔ اس پتھر کے سامنے اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے اللہ کے بندو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن اللہ تعالیٰ انسان اور پتھر کو بنا دے گا۔ پتھر سے مانگتے ہو، پتھر سے سارے غیر اللہ بھی مانگتے ہیں، اپنے پتھر کی مورتیاں بنا کر مانگتے ہیں۔ ان پتھروں سے مانگنے والوں، کل قیامت کے دن اللہ انہی پتھروں کے ساتھ تم کو جہنم میں ڈالے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24، سورہ بقرہ کی 24 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے انسان اور پتھر کا ایندھن بنا کر ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے مصیبت کے مصیبتوں کو دور کرنے والا، کون ہے مشکلوں میں کام آنے والا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تمہارے لیے؟ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے علاوہ یہ حجر ہے، یہ شجر ہے، یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ بابا ہے، یہ پیران پیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ دستگیر ہے۔ اللہ چیلنج کے طور پر سوال کر رہا ہے الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا؟ یہ کہتے ہیں ہم کو اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا۔ لوگوں اس دھوکے سے بچو، کل قیامت کے دن مشرکوں کی فہرست میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اس دھوکے سے اپنے ایمان کو بچائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں غیر لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں اٹھا کر ڈالے گا۔ یہ جا کر اولیاء اللہ سے مددیں مانگتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے میرے بھائیوں۔ آئیے طبرانی کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ ایک منافق تھا نبی کے زمانے میں، وہ منافق مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ لوگ اس منافق کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے، بولے اے اللہ کے رسول اس منافق کے فتنے سے ہمیں بچائیے۔ انا نستغیث برسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، آپ ہمارے غوث بنیے۔ نستغیث غوث کو کہتے ہیں، آپ ہمارے غوث بن جائیے، اس کے فتنے سے بچا لیجئے۔ آپ نے بیان فرمایا انہ لا یستغیث بہ انما یستغاث باللہ، میں کوئی غوث نہیں ہوں بلکہ غوث اعظم وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غوث ہے۔ لوگوں تم نے ان خبروں کو غوث بنا لیا، ان خبروں سے مانگنے والے تم بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ان میں کا نیک آدمی مرتا تھا، ان کے مجسمے بنا لیے جاتے تھے یا ان کے خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جاتا تھا۔ ایسے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ دے گا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔
اللہ چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سورہ علق اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کی آخری آیتیں اللہ کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ بلاؤ جن لوگوں کو تم دنیا میں پکارتے تھے ادھر بلاؤ, بلا کر دیکھو ہم ادھر جہنم سے داروغاؤں کو بلائیں گے. تمہارے ولی تمہارے پیر کیا بچائیں گے اللہ سے تم کو؟ اگر بچائیں گے تو بلا کر دیکھ لو, کوئی نہیں بچانے والا. اللہ تعالیٰ ادھر جہنمیوں کے داروغاؤں کو بلا کر گھسیٹ کر جہنم میں تم کو ڈال دے گا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ میرے دینی بھائیوں, مردوں کو زندہ کرنے کے عقیدے رکھتے ہیں ہمارے مردوں کو. آئیے اس کلپ کا ملاحظہ کیجئے, اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے مردوں کو زندہ کرنے والے اولیاء خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں, کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں. میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے, آپ گھر چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں. پیروں کے پیر ہیں خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں, کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں. میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے, آپ گھر چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں. پیروں کے پیر ہیں. یہ مردوں کو جلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ انہوں نے بنا لیا کہ میرا پیر مردوں کو جلا سکتا ہے. ہاں, مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو تم مانتے ہو وہ سب کے سب غیر اللہ ہیں, وہ مشرک ہیں. اور ان کی یہ کتاب ہے مذہبی و سیاسی بابے جو سعودی عرب کے دارالعلوم سے چھپی ہے. مذہبی و سیاسی بابے, اس کتاب کے اندر لکھی ہے کہ ان کا ایک لٹن شاہ بابا تھا. ان کے بہت سارے بابا ہیں, طوطے شاہ بابا, گھدے شاہ بابا, کتے شاہ بابا, ملنگ شاہ بابا اور بارش والے بابا, اشرفیوں والے بابا. ان کا ایک بابا اشرفیوں والا بابا, ایسا بابا جو ایک مرتبہ آیا, اشرفیوں کی بارش آسمان سے ہونے لگی. ایک ولی جس ولی کا نام جناب یحییٰ نقشبندی المعروف ہے, 12 برس تک اپنی سانس کو روک کر اللہ کی عبادت کرتے سمندر کے تل میں بیٹھا تھا. سمندر کے گہرائی میں 12 برس تک بیٹھا تھا. 12 برس کے بعد پورا اللہ کا ذکر کرنے کو باہر نکل کر آیا. صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, گوشت مچھلیاں کھا گئی تھی, پورا پانی نگل گیا تھا. پھر بعد میں آ کر اپنی گوشت خود تیار کر لیا. اور مردوں کو زندہ کرنے والے ایسے ایسے کہتے ہیں لوہے محفوظ پر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد دلا دیا. اور ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیرانے پیر ایک مرتبہ کھانا کھاتے بیٹھے تھے. عبد القادر جیلانی مرغی کھا لیے, مرغی کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیے, بولے اے مرغی اٹھ جا. مرغی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ہمارے پیر مرغی کو زندہ کر دیے. ایک مرتبہ بیان دے رہے ہیں, چیل اوپر سے اڑ رہی ہے, کائیں کوے اوپر سے اڑ رہے ہیں, کائیں کائیں کر رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہا ہے. کوے کو بولے مر جا, مر گیا. نیچے اس کی گردن الگ ہو کر نیچے پڑ گیا پرندہ. یہ سیرت غوث پاک کتاب کے اندر لکھ کر ہے ان کے واقعے. پھر لوگ دیکھے یہ کیسا غوث ہے, یہ کیسا پیر ہے, ایک پرندے کی جان لے لیا. لوگوں کا ماحول دیکھ کے پھر اس پرندے کے جھڑ کو اس کے تن سے ملا کر پھر اڑا دیے. مردوں کو زندہ کرنے والے میرے دینی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بعض انبیاء میں سے, نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا. حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑ جا. لیکن یہ کہتے ہیں قم باذنی, میرے آرڈر سے کھڑ جا. اپنی آرڈر سے زندہ کرنے والے یہ مردوں کو زندہ کرنے والے. آئیے میرے بھائیوں, اسلام کے اور بدعات و خرافات پر نظر ڈالیے. میں سنی عقیدت والا ہوں, اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا. میں سنی عقیدت والا ہوں, اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا. خبروں کے اوپر مور کے کٹے, قوالیوں کے اندر یہ تغرے, میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے, اے مرادیں بنانے والے اپنے رنگ میں مجھے رنگ دے. اور یہ خبروں کے اوپر عرس گانے والے میرے دینی بھائیوں, یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اس شرک کا دلدل وہ مورچے جو آپ دیکھ رہے ہیں, ڈالیے اس کلپ کو, وہ مور کے کٹے
جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا ایک سفید پتھر تھا جسے بوسہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو چوستا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں یہ تاثیر رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس پتھر میں اتنی طاقت نہیں کہ خود بخود کرے. اللہ تعالیٰ اس کے بوسہ دینے کی فضیلت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ مورچے، یہ مور کے کٹے، یہ خبر کا مجاور ایک بار جھاڑو کا کٹا لے کے سر پہ مارے گا. گویا ان کا عقیدہ ہے ایک بار مجاور کے ہاتھ سے مار اگر کھائیں ہمارے پورے گناہ جھڑ جائیں گے، ہمارے گناہ دفاع ہو جائیں گے. گناہ کے دفاع کرنے والے مورچے کٹے. میرے دینی بھائیوں، آئیے کلپ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے نام پر یہ جو نعرے پڑ رہے ہیں یہ سارے جھوم جھوم کے گائے جا رہے ہیں. ان کو جبرائیل سے عقیدت ایسی ہے گویا کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کروا کے ہماری مدد کرنے والے ہیں. بعض لوگ تھے جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کے دشمن تھے. یہ بعض ہیں جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سے مددیں مانگنے والے اور ان کے نام کے نقشے لکھ کر گھروں پہ ٹنگانے والے. یہ چور بابا لوگ اپنے پیٹ کا مال کما کر کھانے کے لیے ایسے تغرے گھروں پر بانٹتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل. اور قرآن مجید کے حروفوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ 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 ذو القوۃ المتین، اور اللہ لا الہ ایت الکرسی، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ کا نمبر، اللہ کا نمبر، الرحمان کا نمبر، الرحیم کا نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786. میرے دینی بھائیوں، یہ تغرا اس پر لکھا ہوا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. یہ تمہارے دکان پہ لگا لو، پیسہ پانی کی طرح آئے گا. دودھ جیسا ابلتا ہے تمہارے گھر میں پیسہ ویسا ابلے گا. یہ چور باباؤں کے دھندے، لوگوں اس دھوکے سے بچے رہنا، اس فراڈ سے بچے رہنا. یہ فوٹو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا اے حجر اسود، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو کسی کا نفع نقصان کر سکے. میرے نبی کو میں نے چومتے دیکھا ہے اسی لیے میں چوم رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تھے کہ یقیناً حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. حجر اسود کا بوسہ مسلمان اس عقیدے سے نہیں لیتا کہ یہ ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے، صرف اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. یہ تغرے آپ کے گھر میں برکت نازل کریں گے، آپ کے دکان میں حرام کاروبار کر رہا ہے تو بھی برکت ہونا. اور یہ فوٹو لگائے گا. اب وہ بابا بیچنے والا دن بھر خون پسینہ ایک کر کے 100 روپے میں ایک فوٹو بیچتے پھرے گا. 100 روپے میں ایک فوٹو بیٹے لے لے، کیونکہ دوپہر کا کھانا بیچارہ وہ بھی نہیں کھایا، فوٹو بکے گی تو وہ کھائے گا. اب وہ فوٹو بیچ کے خود بابا کھانے والا، اور کہتا ہے بیٹا تیرے گھر میں چھپر پھاڑ کے اللہ دولت دے گا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. دکان میں بھی لگا لینا، مکان بھی لگا لینا، خوب پیسے ہی پیسے ابلیں گے. اور ایسے پیسے ابلیں گے بیٹا تو دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جائے گا. اگر اتنے پاور اس فوٹو میں ہے تو اس چور بابا کو بولو اپنے گھر کے 4 دیوالوں میں 100 فوٹو ٹھوک کر بیٹھ جائے. اللہ چھپر پھاڑ کے، دیوار پھاڑ کے، اوپر پھاڑ کے، نیچے پھاڑ کے، سب تیرے گھر میں اللہ دولت لٹائے گا. جا کر کر لے. وہ نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو شانہ کوا سمجھتا ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے دھندے کرتے ہیں. میرے دینی بھائیو، ایسے دھوکوں سے بچے رہنا. یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل، کسی فرشتے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک بن سکے. یا حروف ندا صرف اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، کسی اللہ رب العالمین کے علاوہ. یا اس کا مطلب استغاثہ مانگنا، کسی زندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے آؤ. مردوں کے لیے استعمال کرنا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کے نام پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات صلی علیکہ. یہ صلوات اللہ علیکہ یہ سب کیا ہے؟ یا رسول، یا حبیب، یا رسول. یہ یا حروف ندا نبی کو لگا کر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے.
نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، نبی استغاثہ کرنے والے ہیں. اے اللہ کے بندو، نبی اپنی زندگی میں استغاثہ کرنے والے غوث نہیں بن سکے تو اللہ کے رسول سے استغاثہ کی تم کیسے امید لگاتے ہو؟ اور یا رسول کے نام پر نعت میں اتنے غلو، یہ کہتے ہیں جیسے کہہ رہا تھا اپنے ہی رنگ میں ہے مجھے رنگ دے. ادھر خواجہ کا سکہ چلتا ہے، ادھر خواجہ کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں حکومت چلتی ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے دنیا اور آخرت میں. سکہ چلا لینے والوں 2 دن کی دنیا ہے چلا لو، 2 دن کی دنیا ہے چلا لو. یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. شاعر کہتا ہے یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے، عمل جیسا کرو ویسا تم کو ٹکٹ مل جائے گا. کیا ہوں آقا میں کیا ہوں، بندے خواجہ کے در کا گدا ہوں. آقا میں کیا ہوں، تیرے خواجہ تیرے گھر کا میں بھکاری ہوں. بندے غوث الورا ہوں اور سگے احمد رضا ہوں. میں غوث کا بندہ ہوں، پیران پیر غوث محی الدین کا بندہ ہوں، اور احمد رضا اعلی حضرت بریلوی اس کے گھر کا کتا ہوں. اور سگے احمد رضا ہوں، سگ فارسی میں کتے کو بولتے، اور سگے احمد رضا ہوں یا رسول سلام علیکہ. میرے دینی بھائیوں، ہماری عقلوں پر پتھر پڑے ہیں، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہیں. یہ دھوکے کے پردے نکالو. یہ کتا بننا گوارا ہے ان کو. ہم اپنے مرید کے کتے بن جائیں گے، مرشد کے، ہم اپنے ولی کے پیر کے کتے بن جائیں گے. آئیے دنیا کے اندر ایسے ولی کے باباؤں کے تغرے لگا کر فلم بنانے والے اور عرس منانے والے، یہ یہیں پر اولال سید مدنی کی درگاہ کا عرس ہے. میرے دینی بھائیوں، ہم کسی اولال کے سید مدنی کے دشمن نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میلے لگوانے سے منع فرمائے ہیں. یہ عورتوں کا ہجوم ہے. عورتیں یہاں پر جاتی ہیں، ان کو عورتیں مسجد میں آنا فتنہ ہے. یہاں درگاہوں پہ جا سکتی ہیں، بے پردہ جا سکتی ہیں، بغیر برقعے کے جا سکتی ہیں، شاپنگ سینٹروں میں بے پردہ جا سکتی ہیں، فلم تھیٹروں میں لے کر جاتے ہیں، ایسے عرسوں میں لے کر جا سکتے ہیں، مسجد کو نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدها، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر عبادت کرنے آنے کے لیے ان کو مت روکو. یہاں عبادت تھوڑی ہوتی ہے. یہاں پر وہ انٹرویو دے رہا ہے. مجھے بہت سکون ملا یہاں اولال مدنی کے درگاہ پہ آ کر. میں بنگلور سے آ کے آئے، ہمارا بہت دل میں تمنا تھی جو دربار دیکھنے کے لیے بابا کا کرم ہے، ہم نے اتنی دور تک بلائے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے جو بھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تمہارے دل کو اطمینان ملتا ہے. یہاں عرسوں میں جانے کے بعد ان کو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہاں ہوتا کیا ہے، نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. نبی نے بیان فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کرے گا وہ شرک کیا. شرک کریں گے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے. اور جا کر نظر و نیاز چڑھانا، نبی نے بیان فرمایا مسند احمد کی روایت، ایک آدمی پہلے کے زمانے میں سے ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا ایک بت پر اس نے اللہ کے علاوہ ایک مکھی مار کر بت پر چڑھایا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دیا. ایک آدمی مکھی بھی اللہ کے علاوہ مارنا پسند نہیں کیا، لوگ اس کو شہید کر دیے، اللہ اسے جنت میں داخل کیا. جا کر عرسوں پہ درگاہوں پہ یہ نظر و نیازیں، وہ دیکھیے وہ اندر کا مجاور، وہ اپنے سارے مریدے جیسے ایک پجاری کے پاس مندر میں جا کر اپنے پوجا پاٹ کے نارل موز اور پھول سندل یہ سارے چیزیں پجاری کو پوجا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ مجاور کو دیا جاتا ہے. وہاں جا کر مجاور کو دے رہے ہیں. یہ ہمارے وہ اگربتی اس کے ہاتھ میں اور پھولوں کا توغرا اس کے ہاتھ میں، وہ دے گا اپنے مرید کو. وہ لے جا کر اندر فاتحہ دلا کر باہر لا کر فاتحہ کی شکر بانٹے گا. بیٹے لے لے شکر کھا، تیری بگڑی بن جائے گی. وہ پوجا کرنا، اندر سے نظر و نیازیں لینا، یہ کھلا ہوا شرک نہیں تو اور کیا ہے. میرے دینی بھائیوں، یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک سے تم کو منع فرماتا ہے، اس شرک سے منع فرماتا ہے. انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. کسی مردے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے، کسی بہرے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اے مسلمانوں، جا کر خبروں پہ اپنی نظر و نیازیں مانگنے والوں، زندے پروردگار کو تم نے چھوڑ دیا، مردوں کے پیچھے جا کر پڑے ہو. وہ اللہ سمیع و بصیر ہے، مانگو اس اللہ سے
تمہاری دعائیں سننے والا، جا کر قبروں پہ تم سوال کر رہے ہو، قبروں سے مانگ رہے ہو. یہ دھوکہ ہے، یہ اسلام کے نام پر فراڈ ہے جو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. اس مجاور کا دھندا کچھ بھی نہیں. سال بھر لوگوں کے ملیدے وصول کرے گا، شکر وصول کرے گا. شکر آج 30 روپے کلو ہے مارکیٹ میں، وہ شکر وصول کرے گا، ملیدے وصول کرے گا، مرغیاں وصول کرے گا. اس کا گھر اسی تعویذ پلیتوں سے چلتا ہے، اس کا گھر اسی نظر و نیازوں سے چڑھتا ہے. اور قبروں پہ جا کر چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، اور اجتماعی شکل میں مرد اور عورتیں سارے مل کر درگاہ پر ہجوم بنا کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، من مات یجعل اللہ ندا ادخل النار. جو آدمی ایسا شرک کا کام کرتے ہوئے مرے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا. آئیے یہ آخری ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سارے دنیا کے لوگ مل کر بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں نفع نقصان دے سکتے. میرے دینی بھائیوں، یہاں پر دعائیں کی جا رہی ہیں اور یہ جلوس نکالا جا رہا ہے. اس جلوس کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، رام کا نام بھی لکھا ہوا ہے، سرسوتی لکشمی کی اس فوٹو بھی موجود ہے. مسلمان بھی ہیں، مسلمان اپنے نام کے لا الہ الا اللہ کے نعرے گا رہے ہیں، ہندو اپنے طریقے کے بھجن کے بھجنیاں گاتے ہوئے یہاں جا رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیجئے، کیا یہی وہ اسلام ہے؟ یہ ہندو، یہ اپنے نام کے نعرے بازی کرنے والے، اپنے طریقے کے ہجوم نکالنے والے. میرے دینی بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ توحید نہیں ہو سکتا. یہ توحید کے نام پر شرک، کھلا ہوا شرک ہے. نعرے سنیے، لا الہ الا اللہ، نعرے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، لیکن عمل بالکل اس کے اپوزٹ. اللہ نہیں، اللہ ہے، بلکہ اللہ باللہ ہے. اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا اللہ ہے. موز کا جھکا اندر لے کر گئے، نظر و نیاز چڑھا، باہر آتے ہی اس کے نظروں کو بڑے تبرک سمجھ کر لڑ جھگڑ کر وہاں سے کھا رہے ہیں. میرے دینی بھائیوں، اندر جانے تک اب اس ادھر کے جھکے کو کوئی چھو نہیں رہا، ادھر کے جھکے کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن یہ اندر پیر بابا کے پاس جا کر آیا، سارے لڑ مر کر اسے کھا رہے ہیں. کیوں؟ بابا کی چھاؤں اس پر پڑ گئی. یہ میلہ ہے، یہ میلہ لگا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آ کر کہا تھا، اے نبی، میں بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانگ لیا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تھا، کیا وہاں ایسے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا ہے؟ کیا غیر اللہ کے نام پر کوئی میلہ عرس لگتا ہے؟ نبی، وہ صحابی نے کہا کہ نہیں. نبی نے پھر پوچھا، کیا لوگ وہاں پر اپنی عیدیں مناتے ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، اوفی نظری کا، تو اپنی نظر پوری کر. یاد رکھ، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں چلتی. یہ عرس منانا، یہ سارے کے سارے ناچ گانے کرنا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، کھلا ہوا شرک ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے اکثر مشرک رہیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جسے معاف کر دے، لیکن جو شرک کا کام کیا وہ دور کی گمراہی میں جا کر پڑا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ. اے اللہ کے بندے، میرے پاس اس حال میں آ کے تو زمین بھر کے گناہ کیا ہو، میں اس رحمتیں، آسمانوں بھر کے رحمتیں لے کر قیامت کے دن میرے بندے تجھ سے ملاقات کروں گا. شرط یہ ہے، لا تشرک باللہ، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی بابا تابا کو نہیں لگانا. اگر تو کسی مشرک کو شرک کے ساتھ دائرے میں نہیں رہا، میں ہر قسم کی رحمتیں لے کر تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، گناہ کبیراؤں کو بھی اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ایسے بدعات و خرافات سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث کا پیکر نما بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے آخری سانس تک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر گامزن عطا فرمائے. جتنے کلپنگز یہاں پر بتائے گئے ہیں میرے دینی بھائیوں، یہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر کسی کے دل کے آزاری پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان قرآن اور حدیث کے خلاف یہ خرافات ہیں جو آپ کو بتا کر قرآن اور حدیث کا درس دیا گیا ہے. اگر ان کلپنگوں کے ذریعے کسی کے بھائی کے دل کو آزاری پہنچی ہے، میں اللہ کا واسطہ
اسے دیتا ہوں وہ جا کر پہلی فرصت میں تحقیق کرے کیا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر ہے تو دلیل لا کر بتائے، اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے توبہ کرے۔ اللہ ہر بڑے سے بڑے شرک کو سچی توبہ کر کے ہدایت پر آنے سے معاف کرتا ہے۔ ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام کی ہدایت پر آتے ہی سارے شرکوں کو اللہ پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے عقیدے کو ایمان کو حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہم کو مومن بنائے۔ اللہ کہنے سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔